بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانان گرامی کو، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے سربراہان کو، ہمارے میڈیا کے بھائیوں کو اور ہمارے سروں کے تاج، ہمارے فخر شہداء کے لواحقین کو اس پروکار تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا دن میرے نزدیک پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن ہے. آج جیسے آپ سب کو یاد ہوگا کہ ٹھیک 1 سال پہلے شرپسند عناصر نے یہاں ملک توڑنے کی سازش کی، یہاں انارکی پھیلانے کی سازش کی، اور ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ خدا نخواستہ ہم اس ملک کو توڑیں گے اور جو دہشت گردوں کا ویژن ہے اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. ہمارے شہداء جنہوں نے اس صوبے کے لیے، جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، امن کے لیے قربانیاں دی، وہ یقیناً ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے فخر ہیں اور ہم ان کے قرضدار ہیں. لیکن بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ گروپ کی شکل میں جس طرح ہمارے شہداء کے یادگاروں کی تذلیل کی ہے، ایک گروپ نے قابل مذمت ہے اور اس کی ٹھیک ٹھاک تحقیقات کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس حرکت کے بعد ایز اے قوم ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے. خواتین و حضرات، جب پاکستان وجود میں آیا تو اس پاکستان کے لیے میں نے بھی قربانی دی، اس پاکستان کے لیے آپ نے بھی قربانی دی، اس نے بھی قربانی دی، اس نے بھی قربانی دی. تو ہم سب نے قربانی دی ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی. اور یقیناً آج بھی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے. آج آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گوادر کا جو واقعہ، افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کی میں مذمت کرنا چاہتا ہوں. اور جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے آواز ہیں صوبائی گورنمنٹ کے، کیونکہ چیف منسٹر صاحب کو یہاں آنا تھا لیکن خیر زیادہ شاید مصروف ہوں گے کہ شہداء کے فیملیز کو بھی انہوں نے ٹائم نہیں دی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان بیچاروں کا جو کہ 7 پنجابی نائی کی دکان میں کام کرتے تھے، ان کا کیا غلطی تھا؟ صرف یہ غلطی تھا کہ وہ اپنا صوبہ چھوڑ کر ہمارے صوبے کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے. اس کو اس لیے سزا دیا گیا. اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ آزادی کے علمبردار ہیں، آپ کس چیز کی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کون سی ویژن لے کے آزادی کی طرف گامزن ہیں؟ اگر آپ کو بلوچستان کو آزاد کرانا ہی ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئیں آپ بلوچستان کو کرپشن سے آزادی دلائیں. آئیں آپ بلوچستان کو بے روزگاری سے آزادی دلائیں. آئیں آپ بلوچستان کو ناانصافی سے آزاد دلائیں. یہ کون سی آزادی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کی بدولت آج پاکستان عمل میں آیا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جنہوں نے ہمارے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، ہمارے لیے
سر کٹائے، ہم ان کے یادگاروں پہ جا کے بے حرمتی کریں؟ یہ کون سا اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دکھا رہے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان کے عظیم قربانیوں کو سلام پیش کریں، ہمیں چاہیے تھا ان کے یادوں کو ہم عزت دیں۔ تو اگر خواتین و حضرات، کیونکہ میں خود نوجوان ہوں اور تاریخ کا بڑا قائل ہوں، ہمیں اپنے تاریخ کو جا کے دیکھنا ہوگا، اور ایز اے نوجوان، کیونکہ الحمدللہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں اور سارے ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہماری اس میں رہنمائی بھی فرما سکتے ہیں، ہمیں تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے آباء و اجداد نے سر کٹائے، جانوں کی نذرانے پیش کیے، تو صرف ان کا خواب آزادی نہیں تھا، ان کا خواب تھا کہ ہم پاکستان میں امن کے ساتھ رہیں، ان کا خواب تھا کہ ہم پاکستان میں انصاف کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کو ہم برداشت کریں۔ سیاست سب کا حق ہے، میں پہلے بھی کہتے آیا ہوں، لیکن سیاست کی آڑ میں اگر کوئی ہماری شہداء کی یادگاروں کی تذلیل کرتا ہے تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو کبھی حق بھی نہیں دیں گے۔ تو آئیں آج کے دن ہم یہ عہد کریں کہ ہم سب مل کر ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کی قدر کریں گے، خواہ وہ سیکیورٹی فورسز کا ان کا تعلق ہو، سول لائن اداروں کا تعلق ہو، خواہ وہ غریب طبقے سے تعلق ہو، جو بھی ہو، ہم ان کی قدر کریں گے اور کسی کو ان کی تذلیل کا موقع بھی نہیں دیں گے، حق بھی نہیں دیں گے اور اس کی مذمت بھی ضرور کریں گے۔ اور ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم ہر قسم کی سازش کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور اس کا ضرور مقابلہ کریں گے۔ ویسے تو میرے کچھ ایز اے پیٹرن ان چیف، میرے چیف منسٹر صاحب جو کہ ہمارے مہمان خصوصی تھے وہ نہیں آئے، لیکن ہمارے یہاں عبید گورگیج صاحب بیٹھے ہیں جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں بلوچستان گورنمنٹ کی۔ تو سر، ہمیں آپ سے کچھ ڈیمانڈز ہیں جو کہ ہمارے شہداء کی فیملیز کے ہیں۔ سب سے پہلا ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ ہمارے پیاروں کو، ہمارے شہداء کو انصاف دیں۔ کچھ ایسے بھی ادارے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، بلیک لسٹ ہوئے ہیں، جنہوں نے قبول بھی کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے شہداء کو شہید کیا ہے، ان کا خون بہایا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ فی الفور طور پر ان کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس کے علاوہ ہم انصاف چاہتے ہیں ملٹری کورٹس کے تحت جنہوں نے ہمارے شہداء کی یادگاروں کی تذلیل کی، ہمارے شہداء کی تذلیل کی، ہمیں فی الفور طور پر انصاف چاہیے۔ دوسرا ڈیمانڈ ہمارا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پنڈال میں، یہاں ہال میں بیٹھے ہر بندے کا یا والد یا والدین کا خواہش ہے، کیونکہ سر چیف منسٹر صاحب آج یہاں نہیں آئے، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ جب آپ کسی کے ہمدرد نہیں بنتے تو درد آپ سے اور آپ درد سے کبھی جدا نہیں ہوتے، تو یہ آپ بالکل ان کو سمجھائیں بھی۔ اور تو شہداء کے خاندانوں کے لیے ہمارا دوسرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ کیریئر کاؤنسلنگ پہ ان کو توجہ دینی چاہیے، ہمارے لواحقین کے بچوں کو، ان کے لیے اسکالرشپس فراہم کرنی چاہیے، جیسے حال ہی میں وزیر اعلیٰ صاحب نے پیپلز پارٹی کے اس میں بے نظیر شہید شہداء اسکالرشپ کا اعلان کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی رجسٹرڈ ممبرس ہیں، جتنے بھی ممبرس ہیں، ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کا جو قانونی، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں ان کو فی الفور حل کیا جائے، جیسے کہ لوکل کا ایشو ہو گیا، آئیڈینٹی کارڈ کا ایشو ہو گیا، یا جو کہ ان کے لیگل کام ہیں، ان کو آپ سب ڈی سیز کو یہ پیغام دے کے وہ فی الفور حل کریں۔ اور تیسرا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن حقیقت ہے اور سچ تھوڑا تلخ ہوتا ہے کہ سارے بے روزگار ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہداء کے فیملیز کے لیے نجی
یا سرکاری اداروں میں ان کے لیے ایک مخصوص کوٹا رکھا جائے تاکہ ان کا جو گھر کا چولہا ہے وہ جل سکے. اور تیسرا بہت اہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آج سے 5 سال پہلے میرے والد کو ان کے 300 سے زائد ساتھیوں سمیت انہیں شہید کیا گیا ایک ہی بلاسٹ میں, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سویلین کیجولیٹی بلاسٹ تھا. تو جب میں اس وقت تھائی لینڈ میں تھا, جب میں واپس آیا تو ایسے ہی میرے لوگ میرے سامنے بیٹھے تھے اور میرے سامنے صرف 2 آپشن تھے, یا تو اس کا بدلہ لوں یا تو کسی کے بہکاوے میں آ کر بندوق اٹھا کر پہاڑوں کا رخ کروں. لیکن میں نے اور ہم نے, ہمارے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہ ہی کسی کا بدلہ لیں گے, کیونکہ اللہ کی عدالت سے بڑا عدالت کوئی نہیں ہوتا. ہم نے ادھر اپنا کیس درج کر لیا ہے, نہ ہی ہم پہاڑوں کا رخ کریں گے. ہم نے تیسرا آپشن خود ہی جدوجہد کر کے نکالا, وہ تھا سیاسی جدوجہد. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاسی عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارلیمان تک پہنچیں گے اور اپنے شہداء کے لواحقین کی آواز بلند کریں گے, خواہ وہ صوبائی پارلیمان میں ہو وہ قومی پارلیمان میں ہو. الحمدللہ ہم پہنچ گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا وعدہ ہے کہ شہداء پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو خواتین و حضرات, جیسے میں بتا رہا تھا کہ ایک تیسرا آپشن ہم نے پیدا کیا اور اس کی ایک وجہ تھی. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ تعلیم. اگر میں خدا نہ خواستہ بندوق اٹھا کے پہاڑوں کا رخ کرتا تو میرا بھی قبیلہ ہے, شاید میرے پیچھے بھی میرے قبیلے کے 10 نوجوان بھی بندوق اٹھاتے, لیکن ہم ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوق نہیں قلم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے شہداء کے فیملیز کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں مخصوص کوٹا رکھا جائے تاکہ وہ پڑھ کر آگے بڑھ سکیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی, یونیورسٹی لیول کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ جو لواحقین ہیں ان کے فیملیز ابتدائی تعلیم سے وہ نہیں مل رہا, تو ہم چاہتے ہیں کہ اسکولز میں بھی ان کے لیے خاص کوٹے رکھے جائیں. تو چند ہمارے کچھ ڈیمانڈ تھے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اگر یہاں ہوتے ہیں, میر سرفراز بگٹی صاحب, ان کی بھی قربانیاں زیادہ ہیں, وہ بھی جانتے ہیں, لیکن اگر وہ یہاں آتے تو ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ شہداء کے فیملی کے لیے فی الفور آپ ایک اپنے سیکرٹ فنڈ سے ایک ایسا فنڈ رکھیں جو کہ ان کے جو کام ہیں, خواہ وہ اسکالرشپ کے حوالے سے ہو, اپرچونیٹیز کے حوالے سے ہو, وہ ہم کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ, ہمارے پارلیمنٹیرینز کا, ہمارے سینئر جرنلسٹ کا, فورسز کا ہم قدر کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہمارا ملک ہے, یہ ادارہ ہمارا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہم درد سمجھتے ہیں. میرا بھی والد شہید ہوا ہے, میں آپ کا درد ضرور سمجھوں گا اور آپ کے ساتھ ہر قدم پہ, ہر صفحے پہ شانہ بشانہ رہوں گا. بہت شکریہ. پاکستان